نبی آدم کی توبہ قبول ہوئی، جہاں پر اما حوا سے ملاقات ہوئی۔ عرفات کا مطلب ہے جاننا اور پہچاننا۔ یہ میدان حاجی صاحب بچھڑوں کو بھی ملاتا ہے۔ بے شک نبی آدم نے اما حوا کو 200 سال کے بعد اسی میدان میں جانا اور پہچانا۔ یہ جو پیچھے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہو حاجی صاحب، یہ ہے جبل رحمت پہاڑ۔ اس پہاڑ کے اوپر دیکھو سفید رنگ کا جو آپ کو مینار بنا ہوا نظر آ رہا ہے، گنبد، یہ ترکی حکومت نے بنوایا تھا نشانی کے طور پہ۔ جب ترکی حکومت سعودی عرب پہ حکومت کرتی تھی تو انہوں نے یہ بنوایا تاکہ یہ مقدس پہاڑ گم نہ ہو جائے۔ گم کیسے؟ کیونکہ چاروں طرف دیکھو پہاڑ ہی پہاڑ ہے، ادھر بھی دیکھو اس پہاڑ کے چاروں طرف پہاڑ ہے۔ اس لیے بعد میں آنے والوں کے لیے یہ نشانی رکھی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بعد میں جو ہے جبل رحمت وہ تھا یہ تھا، اس لیے نشانی بنائی ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر نبی آدم کو نہیں اتارا گیا، نہ ان کے اوپر اما حوا سے ملاقات ہوئی، بلکہ اسی پہاڑ کے دامن میں جہاں ہم کھڑے ہیں نبی آدم کی توبہ قبول ہوئی، اما حوا سے ملاقات ہوئی۔ اسی پہاڑ کے دامن میں ہمارے نبی نے 5 گھنٹے دعا مانگی۔ حاجی صاحب اب کتنا گرمی محسوس کر رہے ہو، پنکھے لگے ہوئے، پنکھے دیکھ رہے ہو عرفات میں جگہ جگہ، کیونکہ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے۔ پھر جگہ جگہ عرفات میں پیچھے دیکھو آپ، درخت آپ کو نظر آئیں گے، چھاؤں کا انتظام کیا گیا ہے۔ حاجی صاحب جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 گھنٹے دعا مانگی، کوئی پنکھا نہ تھا، کوئی درخت نہ تھا، پہاڑوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے۔ ہمارے نبی نے 5 گھنٹے دعا مانگی نا، پورے کپڑے گیلے ہو جائے۔ یہاں پر آج کے دنوں میں سنو کیسی گرمی ہوتی ہے، جو حج ہوا نا پچھلے سال، یقین مانو عرفات میں کھڑے ہو کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرے ہوئے دیکھا گرمی کی وجہ سے۔ ایک تو گرمی مشہور ہے، دوسرا پھر اسی میدان میں میدان حشر ہوگا، اس کی گرمی کے آثار ہیں، تیسرا پھر لوگوں کے رش ہو جاتا ہے بھیڑ کی وجہ سے، گردی کی وجہ سے۔ یہاں کی میڈیا نے کم بتایا، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو زیادہ مرے ہوئے دیکھا۔ میرے پاس پانی تھا، میں نے ان کو نہیں دیا کہ میں خود نہ مر جاؤں، ایسی یہاں پر حالت ہوتی ہے۔ اب آج کے دور میں جب پنکھے بھی ہیں، فوارے، ان پنکھوں کے اندر سے حج کے دنوں میں فوارے نکالے جاتے ہیں، مصنوعی بارش کی جاتی ہے گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ تو اپنے نبی کے مصائب تو یاد کرو، تکلیفوں کو تو یاد کرو۔ ہمارے نبی نے 5 گھنٹے دعا مانگی، پورے کپڑے گیلے ہو گئے۔ کمزوری کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ سوکھ چکے تھے۔ صحابہ کرام نے ہمارے نبی کی حالت کو دیکھا اور بول اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ سنو، جس نے مکہ اور مدینے کی گرمی اللہ کی رضا کے لیے برداشت کی، کل قیامت کے دن اللہ اس سے جہنم کی گرمی کو دور کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں دھوپ میں آپ کو کیوں لے کے آیا کہ ہمارے قدم بھی اس میدان میں پڑ جائیں، جہاں کے فرشتے کو گواہ بنا کے دعا مانگنا، کیونکہ کل قیامت کے دن اسی میدان میں اللہ قبروں سے اٹھائے گا، یہاں جمع کرے گا، تو یہاں کے فرشتے تمہارے گواہ ہوں گے، کل قیامت کے دن تمہاری شفاعت کریں گے، اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ان لوگوں کو معاف فرما، یہ یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان حاجی اللہ۔ صاحب پھر حج کے دنوں میں جب آپ آؤ گے، میری دعا ہے اللہ نے آج ہمیں یہاں اکٹھا کیا، اسی طرح اسی